السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ کیا بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا وغیرہ جس کا آج کل نوجوانوں میں بہت چلن ہے، کیا اس کا کاروبار اور اس کا بزنس کرنا حلال اور جائز ہے، اور اس سے جو انکم اور آمدن ہوگی وہ شریعت کی روشنی میں حلال مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ یہ سوال ہمارے پاس آیا تھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے، مسئلے کی روشنی میں پہلا رائٹ یا رونگ، جائز اور ناجائز کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس کا کاروبار کرنا فی نفسی ہی جائز ہے، اس لیے کہ یہ کوئی نشے والی چیز نہیں ہے، لہذا اس کے کاروبار کو فقہا نے جائز لکھا ہے۔ اس کی کاشت کرنا، اس کی کھیتی باڑی کرنا، تمباکو کی کھیتی ہوتی ہے تو اس کی کھیتی کرنا، اس کی کاشت کرنا، اس کا بزنس کرنا، اس کا کاروبار کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن اس بات کی وضاحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا ہمارے پاس، ہمارے ملک میں یا ہمارے اطراف میں ایسا کوئی اور بزنس اچھا نہیں ہے کہ جس کو ہم استعمال کریں جو لوگوں کے لیے ہانی کارک اور مضر صحت نہ ہو؟ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس ڈبے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کلر ہے، یہ قاتل ہے، اس ڈبے پر لکھا ہوا ہے، فوٹو بھی بنا ہوا ہے، تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم کیا چیز بیچ رہے ہیں، تو کیوں لوگوں کی صحت اور ان کی ہیلتھ کے ساتھ ہم کھلواڑ کریں؟ کیوں ایسی چیز بیچے؟ بیچنا ہی بند ہو جائے گا تو لوگ بے چین ہو کر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان بہت تیزی کے ساتھ، نئی نسل، نیو جنریشن ان بیماریوں کی طرف جا رہی ہے۔ ہم تو ماں باپ سے درخواست یہ کریں گے، پیرنٹس سے، کہ بہت کیئرفل اور واچ کی ضرورت ہے۔ سگریٹ اور بیڑی اور تمباکو تک بھی جانے دینے کی نوبت نہ آئے، اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج گلیوں میں چھپا چھپا کر عورتیں بھی ڈرگز بیچ رہی ہیں۔ ہمارے شہر کا آج کا تازہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بڑی نامور مسجد اور بڑا مدرسہ، اس کے ایریے میں، اس کے احاطے کے اندر جو ہے وہ ڈرگز بیچتے ہوئے ایک آدمی پکڑا گیا۔ وہ کون خرید رہے ہوں گے؟ ظاہر مسلمان بچے خرید رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے بچوں کو اس کی لت لگ گئی، اس کا نشہ چڑھ گیا، پھر ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ تو درخواست یہ کہ اسموکنگ تک، تمباکو تک بھی نوبت نہ آئے۔ جیسے اسلام نے کہا نا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بدنگاہی مت کرو، اس سے کہ یہ سب کریں گے تو زنا تک پہنچ کر رہیں گے۔ تو آج کے دور میں یہ اسموکنگ اور گٹکا وغیرہ ہماری نسلوں کو ایم ڈی اور ڈرگز کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ڈھکیل رہے ہیں۔ تو ہم درخواست کریں گے، بہت سارے حلال کاروبار ہیں اور بہت سارے ایسے کاروبار ہیں، جیسے ہم فروٹ بیچے نا، لوگوں کی صحت ہوگی، اچھی چیز بیچے۔ اب لوگ بولتے ہیں اس میں بھی ملاوٹ ہے، یہ ہے، وہ ملاوٹ والوں کی بات، ظاہر میں جو چیز ہے وہ تو ہم اچھی بیچ رہے ہیں۔ تو بہرحال اور بھی بہت اچھے کاروبار ہو سکتے ہیں، ایسا کاروبار جو نیو جنریشن کو برباد کریں، لوگوں کی صحت سے کھلواڑ کریں۔ کبھی ہم ہاسپٹل میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ جو کینسر کے مریض ہیں اس میں سے کتنی بڑی تعداد اسموکنگ کا شکار ہے، تمباکو کا سیون کرنے کے شکار ہے، جس کے نتیجے میں آج ان پر یہ حالات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ظاہری باطنی تمام جسمانی بیماریوں سے رب کریم آپ سب کی، ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو جائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کر ہی لینا چاہیے۔ بہت سارے آپشن مالی اعتبار سے برکت کے موجود ہے، مالی اعتبار سے ترقی کے موجود ہے۔ دوسروں کی صحت اور ہیلتھ سے کھلواڑ کر کے اپنے بزنس کو بڑھانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے زمانہ گزر رہا ہے، ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، غیروں کی بات تو دور، مسلمان بچوں کی بڑی تعداد بڑی تیزی کی طرف کے ساتھ اس برائی کی طرف اور اس تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اسموکنگ کے اندر، سگریٹ کے اندر ملا کر ایسی حرام چیزیں پی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں تو پھر بالکل اجازت نہیں ہوتی۔
اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو حلال روزگار نصیب فرمائے، دوسروں کی صحت سے کھلواڑ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر کسی ملک میں گورنمنٹ نے بھی بین لگا دیا ہو کہ یہاں نہیں بیچ سکتے ہیں تو پھر چھپا کر بیچنا اس کا درست نہیں ہوگا، وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل ہماری اور ہماری نسلوں کی، امت مسلمہ کی ایسی بیماریوں سے، بلاؤں سے حفاظت فرمائے جو نسلوں کو برباد کر کے چھوڑے، صحت کا دیوالیہ نکال کر چھوڑے۔ ایسی چیزوں سے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔